بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کے حوالے سے چند ایک باتیں۔ سب سے پہلے باب مدینۃ العلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار دو عالم کی آغوش رحمت میں آپ نے آنکھ کھولی اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی آپ نے زیارت فرمائی۔ دنیا میں جتنے مومن مسلمان ہیں، ہر مومن کا یہی چاہت ہے، یہی اس کی خواہش ہے کہ میں چہرہ والضحیٰ کی زیارت کروں، اور پھر ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف بھی کریں اور اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت بھی کریں۔ لیکن حضرت علی کی کیا شان ہے، سب سے پہلے جس ہستی کا دیدار کیا وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر جس چیز کا دیدار کیا وہ اللہ کریم کا پاک گھر بیت اللہ ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی، اور زندگی میں کبھی بھی آپ کی زبان سے کلمہ کفر جاری نہیں ہوا، آپ کی زبان کلمہ کفر سے آلودہ نہیں ہوئی، اور چھوٹی سی عمر میں آپ دین کے مبلغ بن گئے، دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ ایک واقعہ خندق کے موقع پر ایک کفار میں سے بڑا بہادر اور شاذور آدمی جس کا نام عمر بن ود تھا، یہ میں اس کی تعریف بیان نہیں کر رہا، تعریف بیان کرنی ہے مولا علی کی، آپ کی شان بیان کرنی ہے، لیکن کفار جس کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا بہادر انسان ہے، 1000 کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑنے والا عمر بن ود، جب وہ غزوہ خندق کے موقع پر میدان جنگ میں آیا تو اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں لڑنے والا۔ اب اس کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ تو میں نے بارہا بتایا ہے کہ اسباب پہ کبھی بھی ناز نہ کریں، اسباب پہ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں، یہ ہمارے ہاتھ اسباب میں سے ہیں، اسی سے ہم کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، کسی چیز کو اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ان میں طاقت رکھی ہے، لیکن یہ اسباب ہیں، کبھی ان پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اس میں جو طاقت ہے، اس کا کنٹرول ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بھروسہ اسباب پہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، کہ جس کی طرف سے یہ اسباب آئے ہیں، جس کی طرف سے یہ طاقت آئی ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو عمر بن ود کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت پہ، تو اس نے آگے جب مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ کیا بہادر انسان تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جب اجازت دی تو آپ میدان میں اترے، تو عمر بن ود نے کہا کہ یہ مجھ سے لڑے گا، یہ مجھ سے لڑے گا، کوئی بہادر انسان میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو حضرت علی نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، یہ تو جب جنگ لگے گی تو پتہ چلے گا۔ تو عمر بن ود کہتا ہے کہ میری دو باتیں ہوتی ہیں میدان جنگ میں، یا تو معافی مانگ لی جائے اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میری بھی دو ہی باتیں ہوتی ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، آؤ پھر میری بھی دو ہی باتیں ہیں۔ تو عمر بن ود کہنے لگا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا یا دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ یا جہنم جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ شروع ہوئی، تلواروں کی آوازیں بلند ہوئی، ادھر سے کفار اپنے شیر جس کو وہ شیر سمجھتے تھے اس کے نعرے لگانے لگے، اور ادھر صحابہ کرام نعرے تکبیر بلند کرنے لگے۔ تھوڑی سی دیر بعد تلواروں کی آواز بند ہو گئی، اور اچانک مولا علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو صحابہ آپ کی آواز کو پہچان گئے کہ یہ تو علی کی آواز ہے۔ تو آپ نے جواب دیا سب نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو،
تو آپ نے فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ کا شیر میدان جیت گیا۔ تو یہ حضرت علی کی بہادری کے قصے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی حضرت علی نے اپنی ذات کے لیے جنگ نہیں کی۔ جو آپ کا حسن اخلاق تھا وہ سنیں، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے جنگ آپ نے نہیں کی۔ جب بھی میدان جنگ میں اترے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر یا اسلام کی خاطر یا اللہ کی ذات کی خاطر میدان جنگ میں نکلے۔ ابن ملجم نامی ایک ملعون نے آپ پر وار کیا اور اسی سے پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت علی نے اب اپنے دشمن کے ساتھ، جس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے وار کیا، اس کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آئے سنیں۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے لڑائی نہیں کی، ہمیشہ اسلام کے لیے لڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ پکڑا گیا آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو مشروب پیش کرو، اس کے لیے بستر بچھاؤ اور ہو سکے تو اسے معاف کر دیں۔ یہ آپ کا حسن اخلاق ہے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک نسبت کا حیا کرنے، آپ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔